پیش خدمت منظر شام غریبہ آمد مولا کائنات اور جناب زینب نے جو اپنے بابا سے بیان کی ہے وہ بیان ملاحظہ کریں۔ وہ کربلا وہ شام غریبہ وہ تیرگی وہ زینب حزین وہ حفاظت خیام کی آیا وہ ایک سوار خریب خیام شاہ بیٹی علی کی غیظ میں سوئے فرض بڑھی الٹی نقاب چہرے سے اپنے سوار نے پیش نگاہ زینب مظلوم تھے علی ہر چند صابرہ تھی بہت بنت فاطمہ بے ساختہ زباں پہ یہ فریاد آ گئی زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا ہائے جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر ہائے جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر اب آئے ہو بابا کہ بابا اگر آنا ہی تھا خالق کی رضا سے اس وقت نہ آئے جب خاک پا دم توڑ رہا تھا میرا اکبر ہائے جب خاک پا دم توڑ رہا تھا میرا اکبر اب آئے ہو بابا کٹ کٹ کے گرے نہر پا جب بازوئے عباس اور کوئی نہ تھا پاس اس وقت سیدا آپ کو دیتا تھا دلاور ہائے اس وقت سیدا آپ کو دیتا تھا دلاور اب آئے ہو بابا جب فرش زمین بام فلک لرزا بجاں تھے اس وقت کہاں تھے جب باپ کے چلو میں تھا خون علی اصغر آئے جب باپ کے چلو میں تھا خون علی اصغر اب آئے ہو بابا جب بھائی کا سر کٹتا تھا میں دیکھ رہی تھی حضرت کو صدا دی سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر ہائے سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر
اب آئے ہو بابا، جب شام کے قزاق ہمیں لوٹ رہے تھے، خیموں کو جلا کے آپ آ گئے ہوتے تو نہ چھنتی میری چادر، ہائے آپ آ گئے ہوتے تو نہ چھنتی میری چادر، اب آئے ہو بابا۔ جب بالی سکینہ کے گوہر چھینے گئے تھے، لگتے تھے تماچے، حسرت سے مجھے دیکھتی تھی بانوئے مزتر، ہائے حسرت سے مجھے دیکھتی تھی بانوئے مزتر، اب آئے ہو بابا۔ جب لوگ بچا لے گئے لاشوں کو ہٹا کے، حق اپنا جتا کے، بس ایک تن شبیر تھا پامالی کی زد پر، آئے بس ایک تن شبیر تھا پامالی کی زد پر، اب آئے ہو بابا۔ کیا آپ نے فردوس سے یہ دیکھا نہ ہوگا، ایک حشر بپا تھا جب پشت سے بیمار کی کھینچا گیا بستر، ہائے جب پشت سے بیمار کی کھینچا گیا بستر، اب آئے ہو بابا۔ شاہد رخ حیدر پا بکھر جاتے تھے آنسو، جب کھول کے گیسو چلاتی تھی زینب میرے بابا میری چادر، ہائے چلاتی تھی زینب میرے بابا میری چادر، اب آئے ہو بابا۔ زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر، اب آئے ہو بابا۔ الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہ مجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ صلوات بر محمد علیہ۔ آج ہماری اس آیت کے ذیل میں جو ہم نے عنوان قرار دیا تھا اس کی آخری تقریر ہے۔ ظاہر ہے ہم نے آپ لوگوں کے احترام میں اس آیت کا ترجمہ بھی ابھی تک نہیں پڑھا بیان کیا، تو تفسیر تو بہت دور کی بات ہے۔ ہاں لیکن کیونکہ عنوان کا اعلان کیا تھا، کوشش یہ کی کہ اس عنوان کا تعارف ضرور کرا دیں۔
کہ ہم کس کی تلاش میں ہیں اور ایک مسلمان کو کس کی تلاش ہونا چاہیے۔ اگر وہ اپنے اسلام کو باقی رکھنا چاہتا ہے اور ایک سچا مسلمان رہ کر زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کو سیرت پیغمبر کو پڑھنا ہوگا، دیکھنا ہوگا اور اس پر عمل کرنا ہوگا۔ سیرت پیغمبر ہم کس سے لیں، اس پر کچھ دن ہم نے گفتگو کی کہ سیرت پیغمبر لینے کے لیے ہمارے پاس چند ایک جو راستے بیان کیے جاتے ہیں، ان راستوں میں جس پر سب سے زیادہ ہم اعتماد کر سکتے ہیں، بھروسہ کر سکتے ہیں اور ہمیں یقین ہو سکتا ہے تجربے کے اعتبار سے، جو تاریخ کا تجربہ ہے، جو لوگوں کی زندگیوں کا تجربہ ہے، جو ہم تک نمونے تاریخ نے پیش کیے ہیں، اس روشنی میں ہمارے پاس سوائے اہل بیت کے اور کوئی ایسا راستہ نہیں بچتا کہ جن سے ہم سیرت پیغمبر کو لیں، کہ جس کی زندگی کو ہم اپنے لیے آئینہ بنا سکیں، وہ اہل بیت ہیں۔ اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا شروع سے کہ میں نے آیات کا سہارا نہیں لیا، وگرنہ آیات بھی ہیں اور ہر آیت کے اوپر آدمی ایک دن تقریر کر سکتا ہے اور بہت ساری چیزیں مانے تھی ہمارے لیے خود آپ لوگوں کا حضور، اس لیے کہ ظاہر ہے حوض قم میں گفتگو ہو رہی ہے۔ لیکن آج اسی بات کو تھوڑا سا اور بہت مختصر سے وقت میں، اور اس کے بعد ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ہمارے پاس سوائے اہل بیت کے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ بہت دو چار کی طرح یہ گفتگو ہے، تھوپنا نہیں ہے عقیدہ کہ ہم یہ بات کہہ رہے ہیں تو بس آپ مان لیجئے اور اس کے علاوہ آپ کو ہم کوئی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ دین اسلام عقل و شعور کے اعتبار سے انسان اختیار کرتا ہے، اور اگر عقل کی روشنی میں وہ اپنے راستوں کا انتخاب نہ کرے پھر صحیح معنوں میں اس کا جو عقیدہ ہوگا وہ پھر عقیدہ نہیں کہلائے گا بلکہ تقلید کہلائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اصول دین میں تقلید ہمارے یہاں جائز نہیں ہے۔ لہذا ہم نے ایک بات پیش کی ہے، اس کے اوپر غور کرے عالم اسلام، جوان، اہل تحقیق، کہ اگر ہمیں پیغمبر کی سیرت چاہیے ہے تو کون سے راستے ہمارے سامنے ہیں، کتنے آپشن ہیں، ان تمام آپشن کے اوپر، ان تمام راستوں کے اوپر ہم دیکھیں کہ کون ہم کو کتنا زیادہ پیغمبر کی سیرت سے نزدیک کر سکتا ہے۔ اصحاب کا راستہ ہے، ہم نے اصحاب کے سلسلے میں جو گفتگو کی بہت اشاروں کی صورت میں اصحاب کے نام نہیں لیے، اصحاب کی زندگی کے اوپر نہیں، بلکہ اگر ہم اصحاب بما ہم اصحاب، یعنی کیونکہ یہ اصحاب رسول ہیں، کیونکہ ان کو مسلمانوں نے کہا کہ انہوں نے رسول اکرم کو دیکھا اور ان کی بزم میں رہے اور ان سے کچھ سنا، صرف اگر ہمارے لیے ملاک یہی ہو تو آپ کے سامنے تاریخ گواہ ہے، اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ جو لوگ بزم رسالت میں تھے، رسول کو دیکھا تھا، رسول سے سنا تھا، انہوں نے کیا 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 بعد میں۔ اس کے بعد لہٰذا اب ہمارے لیے راستہ نہیں رہ جاتا۔ دوسرا مرحلہ رہ جاتا ہے ازواج رسول کا، میں ابھی گفتگو کروں گا۔ تیسرا مرحلہ ہے، تیسرا راستہ ہے اہل بیت رسول کا، کہ جن کو پہچنوایا بھی ہے، جن کے بارے میں بتایا بھی ہے، اور تجربے کے اعتبار سے اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے جو ہمیں سیرت پیغمبر بتا سکے۔ ہمارے علماء نے، ہمارے خطبہ نے بڑا اچھا تجزیہ کیا ہے اگر اس پر غور کیا جائے۔ دیکھیے ہم قائل ہیں رسول ہر وقت رسول ہے، وما محمد الا رسول، محمد کچھ بھی نہیں ہے سوائے رسول کے، یعنی ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ہم بانٹتے نہیں ہیں، ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں۔ اور اگر ایک مسلمان رسول کی زندگی کو بانٹ دے، یعنی وہ گھر میں ہیں تو نجی لائف گزار رہے ہیں اور نجی زندگی ہے، اب وہاں بے عنوان رسول نہیں،
اور جب باہر آئیں گے، لوگوں کے سامنے آئیں گے، اصحاب کے سامنے آئیں گے، تب وہ بے عنوان رسول ہوں گے۔ انصاف سے بتائیں، ایک مسلمان آدمی اس نظریے کو قبول کر سکتا ہے؟ میں یہاں پر تو عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ بھی غور کریں گے، رسول کی بات تو دور ہے، ہم ایک مسلمان کی زندگی کو نہیں بانٹنا چاہتے اور نہیں بانٹ سکتے کہ جب وہ باہر آئے، مسجد میں آئے، منبر پر آئے، تب تو وہ مسلمان ہے، تب تو وہ مومن ہے، اور گھر کی نجی لائف میں چلا جائے، اپنی ازدواجی زندگی میں چلا جائے، تو اب وہ کسی اور کو آئیڈیل بنائے گا، اب ہاں اور نہیں کسی اور سے لے گا۔ آپ نے دیکھا ایک مسلمان ہر وقت مسلمان ہے، گھر میں مسلمان، باہر مسلمان، مسجد میں مسلمان، بازار میں مسلمان، خرید و فروخت کے موقع کے اوپر مسلمان، مالک کی حیثیت سے مسلمان، مزدور کی حیثیت سے مسلمان۔ آج جو مشکلات سماج میں پائی جا رہی ہیں وہ کیوں؟ کیونکہ ہمارا اسلام مسجد کی چہار دیواری تک تو رہتا ہے، جب باہر آتے ہیں تو ہم ایک ہندوستانی، عام سے ہندوستانی بن جاتے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد۔ میں اکثر یہ بات اپنے لکھنؤ میں یا جہاں پر بھی موقع ملتا ہے اپنے جوانوں سے کہا کرتا ہوں کہ اگر ہمارا ایک جوان ہر وقت حسینی ہو، صرف مجلس میں آ کر وہ جب فرش عزا پر بیٹھ جائے اور وہ حسینی، تو پھر ہنر کیا ہے؟ ہمارا بھی تو یہی شکوہ دوسروں سے ہے کہ جب آپ رسول کی بزم میں تھے تب تو آپ نے بڑا رسول رسول کہا، اور جب آپ اپنے دور میں آئے تو آپ نے سب کچھ بھلا دیا۔ لہذا ہر وقت جس تعلیم کو ہم حاصل کر رہے ہیں اور جس تعلیم کے مدعی ہیں کہ یہ ذمہ داری ہماری ہے، سب سے پہلے اس کا رنگ و روپ ہم میں آنا چاہیے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ ہمارے لیے بڑی مشکل ہے کہ ہم آپ لوگوں کو دیکھیں تو ظاہر بات آگے بڑھائیں۔ اب ہمیں مطلب ضرورت نہیں کہ میں مثال دوں، لیکن ظاہر ہے اب یہ گفتگو عام لوگ بھی سن رہے ہیں، ان کو بھی متوجہ کرنا ضروری ہے، بلکہ ان کو ہی متوجہ کرنا ضروری ہے کہ آخر ہم کیسے اپنی زندگی کو بانٹ سکتے ہیں۔ ہم اپنی بات کر رہے ہیں، ہم بڑے اپنے آپ کو مولوی، ذاکر، خطیب سمجھ رہے ہیں، بڑے عالم سمجھ رہے ہیں، جب دوسروں کے سامنے گئے تو بڑا ہم میں ہر طرح کے آثار پائے جا رہے ہیں، لیکن جب ہم اپنی نجی زندگی میں چلے گئے، جب اپنی دوستانہ زندگی میں چلے گئے، جب اپنی گھریلو زندگی میں چلے گئے، اب کوئی ہمارے بارے میں جا کے پوچھ لے تو ہمارے گھر والوں سے پوچھے کہ ہم گھر میں آیا وہ تمام ہماری زندگی میں آثار پائے جاتے ہیں کہ نہیں۔ لہذا آپ دیکھ رہے ہیں بار ہے ایک مسلمان کے لیے، ایک جوانوں کے، ہمارے آج کے جوان کے ذہنوں پر گراں گزرے گی یہ بات کہ ہمارا مولوی جب منبر پر آئے تو بڑا وہ مولا مولا کی باتیں کرتا ہے، اور جب اپنی عام سی زندگی میں جاتا ہے تو اپنے مولا کو بھول جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، برداشت نہیں کر سکتے نا۔ حق بھی یہی ہے، فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے، ہماری دینداری کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہمیں ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ہم مسلمانوں سے پوچھنا چاہتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو، اپنے مولوی صاحب کو نہیں چاہتے کہ وہ اپنی زندگیوں کو بانٹ لے، تو پھر رسول اکرم کی زندگی کو کیسے ہم بانٹیں گے؟ کہ وہ جب باہر آئے تو رسول ہیں، اب ہم سے پوچھ لیجئے، اس کا مطلب نہیں بانٹ سکتے نا؟ نہیں بانٹ سکتے، ہر آدمی کہے گا۔ اب آپ یہ بتائیے، رسول ہر حال میں رسول ہیں، ہمیں رسول سے دین چاہیے۔ رسول نے کیا کہا؟ گھر میں ہے تو رسول، گھر کے بارے میں کون بتائے گا؟ اصحاب باہر، گھر میں نہیں۔ ازواج رسول بہت محترم، انہوں نے گھر میں رسول سے دین کو سنا اور دیکھا، ان سے گھر والے دین کو تو پوچھ سکتے ہیں، لیکن جو باہر پیش کیا وہاں اصحاب ہیں، ازواج نہیں۔ آپ محسوس کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب پھر بھی ہم کو بانٹنا ہوگا، کچھ دین ان سے اور کچھ دین ان سے۔ اب آپ یہ بتائیے، پہلے ہی مرحلے میں ہم مشکل میں گرفتار تھے، جب ہم خالی اصحاب سے لے رہے تھے تو آپس میں اتنا ٹکراؤ تھا، اب جب گھر والوں سے، یعنی گھر میں ازواج سے اور باہر اصحاب سے الگ الگ لیں گے تو کیا ہوگا؟ گھر والی کبھی گویا لعنت پڑ رہی ہوگی کہ لعنت ہو اس نسل کے اوپر،
یہ دین ہے کہ وہ دین ہے؟ اس سے لیں کہ اس سے لیں؟ سلوات بھیجیے محمد۔ دیکھیں میرے عزیز دوستوں، محترم سب ہیں، ابھی ہمیں کسی کے کردار کے اوپر گفتگو نہیں کر رہے ہیں، ہم یہاں میرا مقام بیان بھی یہ نہیں ہے کہ ہم اصحاب کی زندگی کے اوپر کچھ گفتگو کریں۔ ہم کہنا یہ چاہتے ہیں، عرض کرنا یہ چاہتے ہیں، ہمیں پیغمبر کی سیرت چاہیے، ہمیں یہ بتائیے، کوئی ایک راستہ بتا دیے کس سے لیں۔ لہذا ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم مطلب ازواج سے لے لیں، مشکل باہر نہیں ہے، ان کے لیے کچھ موانع ہیں، کچھ بہرحال حدود بیان کیے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر وہ ان شرائط کو نہیں قبول کرتے گھر والے، یعنی ازواج رسول، اور ان حدود کو تجاوز کر جاتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے، ہزاروں مسلمانوں کا قتل ہو جاتا ہے، کیونکہ پیغمبر کی اطاعت نہیں کی، آپ گھر کی چہار دیواری میں تھیں، باہر جب آئیں دین کو بچانے کے لیے اور دین کو کی تبیین کرنے کے لیے، تو یہ اجازت آپ کو نہیں تھی، وہ مشکلات آپ کے سامنے آ گئیں۔ ٹھیک ہے، دوسری مشکل، اگر ہمیں دین پیغمبر سے، پیغمبر کی سیرت کو لینا ہے، اور ابھی یہ جن کے ہم تذکرے کر رہے ہیں ان سے لے لیں، تو ہمیں پہلے یقین سے بتائیے کہ جس دن سے اعلان رسالت ہوا اس دن سے آخر تک کوئی رہا ہو سوائے اہل بیت کے۔ اب زندگی کو آپ دیکھ لیجئے، 23 سالہ زندگی ہے، کچھ شروع میں، کچھ بیچ میں، کچھ آخر میں۔ مسلمانوں ذرا غور تو کرو، عقلوں پر پتھر تو نہیں پڑے نا ابھی ہماری؟ کن سے لیں؟ اگر آپ نے اصحاب بما ہم اصحاب لیا کہ نہیں بھائی جو بھی صحابی ہم ان سے لے لیں گے، تو اس میں کچھ تو ایسے ہی ہیں، میں نے عرض بھی کیا تھا گزشتہ گفتگو میں، جنہوں نے 2 سال صرف دیکھا ہے رسول اکرم کو، تو 21 سالہ والا اسلام کس سے لیں گے؟ 23 سال کی زندگی ہے نا، اگر آخری 2 سال میں جو رسول کی صحبت میں آیا اس سے اگر ہم نے دین لے لیا، جو 21 سال گزر گئے اس کا کیا ہوگا؟ جو 10 سال کے بعد آیا گویا 13 سال والا دین تو چلیے مان لیا ہم نے ان سے لے لیا، جو 10 سال گزر گئے وہ پھر ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ جو آغوش رسالت میں اس وقت آیا کہ جب ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا تھا، اور پہلی تبلیغ کے موقع کے اوپر ایک ہی لبیک تھی، لبیک یا رسول اللہ، ہم ہیں جو آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ صلوات بھیجیے۔ ظاہر ہے اس پر بہت زیادہ مانور نہیں دینا ہے، صرف 2-4 کی طرح بات کرنا تھی، پیش کرنا تھی۔ اب آپ بتائیے کہ سوائے ایک ہی گھرانے کے، چلیے ہم نام نہیں لیتے، ہم کہتے ہیں آپ یہ بتائیے کوئی ایک ایسا گھر بتائیے، کوئی ایسا راستہ بتائیے کہ جو اندر یعنی گھر میں جو بعنوان دین پیش کیا، رسول نے زندگی پیش کی، رسول کی جو سیرت ہے وہ ہمیں بتا دے، جو باہر ہے وہ ہمیں بتا دے۔ اب آپ ہمیں بتائیں، اگر آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو ہم بتائیں آپ کو، سوائے ایک گھرانے کے کوئی اور نظر نہیں آتا۔ گھر میں ہے، حسنین باہر ہیں، گھر میں آئے، بتاؤ آج نانا نے تمہارے کیا کہا ہے؟ لہذا اب ایک گھرانے کے، وہ کون سا گھر ہے؟ وہ اہل بیت النبوہ ہیں، کہ جس میں جن سے ہم رسول اکرم کی اس خلوت کی زندگی کے بارے میں بھی پوچھ سکتے ہیں، جلوت کے جلوے بھی پوچھ سکتے ہیں، میدان جنگ کے فیصلے بھی سن سکتے ہیں، صلح کے عالم میں ارادے بھی ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ وگرنہ ہمیں تو ایسے اصحاب ملے جو کبھی میدان میں نہ ٹکے ہوں، صلح کے موقع کے اوپر تیوریوں پر بل پڑے ہوئے۔ واہ بھائی واہ، کیا جرأت ہے آپ کی! ایک صلوات بھیجیے۔ تو میری یہ والی بات ختم ہوئی، اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ایک گھر آنے کے اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، ایک ہی راستے کے، وہ اہل بیت کا راستہ ہے کہ جو ہمیں پیغمبر کی سیرت بتائیں گے،
جو پیغمبر کی سنت ہم تک پہنچائیں گے، اور انہیں پہنچایا اور ہم تک اس ذمہ داری کو بنحو احسن انجام دیا، اور آشکارا اور کھلے ہوئے میدان میں جس نے اعلان کیا ان اسیر بسیرت جدی و ابی، وہ حسین ابن علی کی ذات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کربلا کو کیوں کربلا سے اتنا زیادہ وابستہ ہیں اور کربلا کو کیوں باقی رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس بات کا یقین ہو چکا ہے کربلا ہی سے دین باقی رہے گا، کربلا ہی سے شریعت باقی رہے گی، کربلا ہی سے احساس ذمہ داری باقی رہے گا، کربلا ہی کی وجہ سے ہم بیدار رہیں گے، سوئیں گے نہیں۔ ایک سلوات بھیجیے محمد۔ ایک بزرگ کا جملہ ہے، دوبارہ دہرا رہے ہیں، بہت لوگوں نے سنا ہوگا، لیکن کیونکہ موضوع کے مطابق ہے اور کیونکہ یہ بات بہت دور تک پہنچتی ہے، لہذا اب اگر غور کریں کہ کربلا کی حیثیت کیا ہے ہمارے درمیان، امت اسلامی کے درمیان، بلکہ نہیں، اس بشریت کے درمیان، اس انسانی سماج کے درمیان، تو اس عنوان سے انہوں نے گفتگو کا آغاز کیا ہے کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا، اور اس کا خود ہی جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ سوال اگر کیا جائے کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا، یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی کہے کہ خدا نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ اس کے بعد جب تجزیہ اور تحلیل کرتے ہیں تو کہتے ہیں خدا کے نہ ہونے کو ہم نے درک ہی نہیں کیا ہے جو میں بتا سکوں کہ خدا نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ جب سے ہے دنیا تب سے خدا ہے، لہذا ہمارے لیے کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا ہم نہیں بتا سکتے کہ کیا ہوتا، ہم سوال کو بدلے دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں بس اس جواب یہاں سے ملے گا، جب کربلا نہیں ہوئی تھی تو کیا ہو رہا تھا۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ وقس الہذا، اب یہ جملہ بڑا وزنی جملہ ہے مرحوم علی نقی صاحب کا۔ اگر اس سوال کا جواب آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سوال کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کربلا جب نہیں ہوئی تھی تو کیا ہو رہا تھا۔ 10 ہجری میں رسول اکرم گئے ہیں۔ چلیے ہم بہت زیادہ احترام کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، 50 ہجری میں کیا ہوا شروع کی، چلیے بہت بھائی 35 ہجری تک کی ہم بات نہیں کر رہے، 25 ہجری تک کی کوئی گفتگو نہیں کر رہے ہیں، 35 ہجری کے بعد اجازت ہے، چلیے وہاں کی بات نہیں کرتے۔ 59 اور 60 ہجری میں کیا ہو رہا تھا، 61 ہجری میں کیا ہو رہا تھا، یہ رسول امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے وہ ابتدائی دور ہیں جب آپ قیام کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ تو 50 سال کے عرصے میں ابھی کربلا وجود میں نہیں آئی ہے 60 ہجری تک، تو کیا ہو رہا تھا، جہاں سے اعلان نبوت ہوا، جہاں سے حمد و ثناء الہی ہو، وہاں کیا دیکھا مسلمانوں نے، آپ کے سامنے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خلاصے کے طور پر یہ بتایا جا سکتا ہے اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا سب کچھ ہوتا، نماز نہ ہوتی، سب کچھ ہوتا، روزہ نہ ہوتا، سب کچھ ہوتا، حج نہ ہوتا، یہ ساری چیزیں لباس کی شکل میں، صورت کی شکل میں باقی رہتی، روح کہیں پر بھی کوئی نظر نہ آتی۔ ایک سلوات لے لیا۔ دلیل اس کی کیا ہے، کربلا واقع نہیں ہوئی تھی، نمازیں تھیں، اما کیسی نمازیں، حج کرنے والے موجود تھے، اما کیسے، جہاں نواسے رسول کو قتل کرنے کے لیے باقاعدہ ایک گروہ کو بھیجا گیا۔ لہذا اور کیوں نہ کربلا کو ہم باقی رکھیں اور کربلا سے ہم سیرت پیغمبر کو لیں، اس لیے کہ کربلا ہی ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو کوئی بدل نہیں سکا،
میں نے شاید اس سے پہلے بھی کسی دن اشارہ کیا تھا، کربلا نے کون سے ایسے جوہر دکھائے کہ جس کی بنا کے اوپر کربلا کی حقیقت کو بدل نہیں پائے. یہی وجہ ہے آپ طول تاریخ میں اٹھا کر کے دیکھیں، کربلا کو روکنے کے لیے بہت کوششیں ہوئی ہیں، چاہے متوکل لے لیں، چاہے مامون کا دور لے لیں، یا بنی امیہ کا دور لے لیں، یا حتیٰ یہ عثمانیہ حکومت کا دور لے لیں، اور اپنے اپنے علاقوں میں جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش نظر ہیں، یا آج کے دور میں جو سعودی عرب میں ہو رہا ہے اور عرب ممالک میں ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کسی میں جرت نہیں جو حقیقت کربلا کو بدلنے کی کوشش کرے. بھئی آپ کے پاس چینل ہیں، ٹیلی ویژن ہے، سخن گو ہیں، اسپیکر ہیں، نہیں، کوشش یہ ہے کہ کربلا کا ذکر نہ ہو، اس پر پابندی لگ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا کی حقیقت کو بدل نہیں سکتے. سب کچھ بدلنے کی کوشش کی اور کافی حد تک کامیاب ہو گئے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، آپ دیکھیں آسمانی کتابیں تحریف کر ڈالی اس میں کہ نہیں کر ڈالی. قرآن تو قرآن کی آیات میں تو تحریف کرنے سے قاصر رہے، کیونکہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، نحنوں کا لفظ بتلا رہا ہے کہ ہر دور میں اس کی طرف سے کوئی رہے گا میرا نمائندہ. اب قرآن میں نحنوں کے سلسلے میں ہمارے علماء نے گفتگو کی ہے کہ کہیں جہاں جہاں قرآن میں نحنوں کے ذریعے گفتگو کر رہا ہے خداوند عالم، وہ تفسیر طلب ہے، غور طلب ہے کہ کہیں نہ کہیں خداوند عالم نے اپنی طرف سے کچھ مظاہر چھوڑے ہیں ہر دور میں. لہذا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم قرآن کی حفاظت کریں گے. آیات قرآنی میں تو تبدیلی نہ کر سکے، تحریف نہ کر سکے، ہم تفسیریں اٹھا لیجئے. اور اگر اختلاف نہ کیا ہوتا اور بدلنے میں کامیاب نہ ہو جاتے تو اتنے فرقے نہ ہوتے. تو آپ نے دیکھا اہم ترین کتاب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اما آج اس طرح اگر باقی رہتے وہ سارے پیغامات قرآن کے تو یہ اتنے اختلافات کیوں ہوتے؟ پیغمبر کی زندگی کے بارے میں پھر دوبارہ ایک بات آ گئی ہے اس ذیل میں، کیا جوں کی تو سیرت ہمارے درمیان باقی ہے؟ اگر باقی ہے تو پھر ایک ہی وضو سب کیوں بیان نہیں کرتے؟ ایک ہی نماز کیوں سب بیان نہیں کرتے؟ ایک ہی قیام کی صورت سب کیوں نہیں بیان کرتے؟ ایک ہی طریقے حج کیوں نہیں بیان ہوتا؟ کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ پیغمبر اسلام کی زندگی کو بدلنے میں کامیاب ہو گئے. اور اگر بدلنے کی کوشش نہ کی ہوتی تو سلمان رشدی جیسا شخص وجود میں نہ آتا. کیا کوئی اس حقیقت سے انکار کر سکتا ہے کہ تلاش و کوشش ہی تو تھی کہ جس کے نتیجے میں آج دشمن کو موقع ملا؟ یہ اور بات ہے کہ جس نے ذمہ داری لی تھی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، وہ قرآن کی ذمہ داری بھی ہے اور قرآن کے مفسر کی زندگی کی بھی ذمہ داری ہے. لہذا پاک و صاف جو سیرت محمدی تھی اس کو بتانے کے لیے کچھ آئین خداوند عالم نے چھوڑ رکھے تھے، جن کی ذمہ داری، جن کی حفاظت کی ذمہ داری خدا کی ہے. لولا الحجہ لساقت الارض باہلہا. لہذا پیغمبر کی سیرت کو بدلنے میں، سنت کو بدلنے میں، زندگی کو بدلنے میں دیکھیں آپ کامیاب ہو گئے. اچھا چلیے پھر وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ سنت و سیرت اپنی جگہ، ارے جو کچھ ان سے بالکل روزمرہ والی چیزیں تھی، لہذا اس کا مطلب پلاننگ کچھ اور تھی. ان ساری پلاننگوں کے اوپر اگر کسی نے پانی پھیرا ہے تو اس ذات والا کا نام ہے حسین ابن علی، اس سرزمین کا نام ہے کربلا. اب جب دونوں نمازیں پہنچیں گی بعد میں آنے والی نسلوں کے پاس تو وہ نمازوں کے ذریعے سے حق کو باطل طے نہیں کریں گے. اب بعد کی نسلوں تک جب حج پہنچے گا تو حج کے ذریعے سے وہ حق کو باطل طے نہیں کریں گے. سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے، سارے حاجی وہاں تھے
نواسے رسول حج کو چھوڑ رہا تھا، کیوں؟ اب دنیا طے کرے گی ان سارے حاجیوں کے حج نے بچایا اسلام کو کہ امام حسین نے حج کو چھوڑ کر بچایا اسلام کو؟ ایک صلوات بھیجیے۔ اس لیے کربلا ضروری ہے، اور یہ وہ حقائق ہیں جو کربلا سے کوئی لے نہیں سکتا۔ یہ تو کہہ بیٹھتے ہیں، اب ظاہر ہے کیا کہتے ہیں وہ سیانہ محاورہ ہے، نہیں کھسیانہ، سیانہ نہیں ہے، تو کہہ تو بیٹھتے ہیں بہت سارے سوال، کر تو بیٹھتے ہیں، لیکن کیا حقیقت کو بدل پائے؟ ارے بھائی کٹوا دیا، اچھا کیوں کٹوایا؟ دین کے لیے۔ آئے ہائے آئے ہائے، یہی تو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ تم لاکھ سوال اٹھاؤ کہ ضد کے نتیجے میں کٹوا دیا، لیکن اگر پوچھو کیوں مارے گئے، کیوں سارا گھر لٹا، کیوں یہ ان کا خاندان اسیر ہوا؟ کا دین کے بچانے کے لیے، کا دین بچ گیا نا، یہی تو حسین چاہتے تھے۔ اور اگر آج کی حسینیت اس چیز کی طرف متوجہ ہو جائے، آخر ہمارا وجود کیوں؟ اب بتائیے ہم کیوں زندہ ہیں؟ کھانے کے لیے، پینے کے لیے، سونے کے لیے؟ یہ تو گھر کی پلی مرغیاں بھی کرتی ہیں، یہ تو گھر کے پلے گوسفند بکریاں بھی کرتے ہیں، جو جبلی طور کے اوپر، فطری طور کے اوپر ان کا کام ہی یہی ہے، بس ان کو خدا بند عالم بس اسی کاموں کے لیے پیدا کیا ہے۔ بس ہم کیوں زندہ ہیں، کیوں باقی ہیں؟ کسی اہم مقصد کے لیے اگر زندہ ہیں، یعنی کسی اہم مقصد کے لیے کام آ جائیں تو ہماری زندگی کارگر ہے۔ خدا کی قسم، عالم اسلام کو امام حسین علیہ السلام نے اپنی اور اپنے بچوں کی قربانی دے کر کے ایک سوال ذہنوں میں اٹھا دیا، ذرا غور تو کرو، یہ کون سی چیز تھی جس کے لیے حسین نے اپنے کو قربان کر دیا؟ آخر کس چیز کی خاطر حسین نے اپنے بچے علی اصغر کو قربان کر دیا؟ وہ کیا ہدف تھا جس کو بچانے کے لیے علی اکبر جیسا جوان قربان کر دیا؟ اگر حسین علیہ السلام اس مقصد کو بچانے کے لیے اپنے اور اپنے خاندان کو قربان کر سکتے ہیں تو ہم مسلمانوں کے لیے ایک قابل غور مسئلہ تو ہے کہ پھر دیکھیں اس مقصد کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ صلوات بھیجیے۔ کہ تعزیہ داری سے اور کربلا کی یادوں سے کیا کیا پہنچا۔ خدا کی قسم، خالی اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے برکات عزاداری کے اوپر اگر گفتگو کی جائے، عزاداری کی برکتیں نسلوں کے لیے، جوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، وگرنہ یہ بزرگ جن کی زندگیاں حوضے میں رہنے والوں نے دیکھی ہے، آیت اللہ العظمیٰ مرعشی رحمت اللہ علیہ قدس سرہ، جو تاکید کر کے جا رہے ہیں کہ وہ رومال کہ جس میں ہم نے مصائب امام حسین میں جو اشک پوچھے ہیں، اس رومال کو میرے سینے پر رکھنا۔ وصیت نامہ اٹھا کے دیکھیے، ہم کو دفن کرنے سے پہلے میرے امامے کا سرا ایک منبر میں اور ایک میرے تابوت میں باندھنا اور پھر مصائب امام حسین پڑھنا، پھر ہمیں دفن کرنا۔ آیت اللہ العظمیٰ برجردی رحمت اللہ علیہ قدس سرہ، وہ کبھی کہتے ہیں انہوں نے عینک نہیں لگائی، کبھی بدن کے تمام حصوں کے اوپر ضعف کا احساس تھا لیکن کبھی عینک نہیں لگائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس راستے سے ان کو شفا ملی تھی۔ اللہ اکبر۔ عزاداری نے خود اپنے آپ کو باقی رکھا ہے، یاد کربلا کو ہم نے باقی نہیں رکھا۔
اگر صحیح معنوں میں ہم یاد کربلا کو ہمیشہ کے ہمیشہ اپنی زندگیوں میں اظہار کرتے رہیں، صرف خاص دنوں میں نہیں کہ ہم بس انہی دنوں میں ہیں، ایک فارمولہ بیان کر دیا، ان شیعتنا، ہماری خوشیوں میں خوش ہیں اور ہمارے غموں میں مغموم ہیں۔ اب بتائیے کہ کربلا جس سورما کے ذریعے سے وجود میں آئی ہو، اس کو اگر امام حسین علیہ السلام کی زیارت نامے میں امام جعفر صادق علیہ السلام خطاب کریں، السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارے، تعجب ہوگا۔ زیارت وارثہ ظاہر ایک بہت بڑی بحث ہے، میں ہر روز چاہتا تھا کہ یہ زیارت وارثہ کے جملے لے کر کے آؤں کسی ایک کے اوپر تفسیر تبیین، لیکن وہ پہنچ ہی نہیں پاتا تھا۔ ہم اپنے تمام طلاب کے لیے کہ ہم اس پر غور کریں، ایسے آسانی سے گزر جاتے ہیں۔ آخر جناب ابراہیم کہتے ہیں ربنا، اے میرے پروردگار، میں نے اپنے گھر والوں کو یہاں پر جگہ دی، یہاں پر ٹھہرایا، کیوں؟ تاکہ یہاں پر نماز قائم ہو سکے، نماز برپا ہو سکے۔ اور ہمارے چھٹے امام ارشاد فرمائیں، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ۔ اب آپ بتائیں کہ جہاں آپ کا ایک جانثار آگے بڑھ کر کے کہے، اے میرے آقا وقت ظہر نزدیک ہے، میرا دل چاہتا ہے آپ کے ساتھ، آپ کی معیت میں، کوئی مبلغ اپنے نماز اور اہل بیت کے ذکر کے ٹکرانے کے چکر میں اپنے اعتبار سے اس کا مطلب نہ نکالے۔ امام حسین علیہ السلام سے آگے جانثار بڑھتا ہے، آقا میرا دل چاہتا ہے یہ ہم اپنی زندگی کی آخری نماز آپ کی معیت میں ادا کریں، آپ کی اقتداء میں ادا ہو۔ یہ ایک طرف کردار، اور جب نماز کی مہلت مانگنے کے لیے حبیب آگے بڑھے تو ادھر سے جو جملے ہتک آمیز حبیب کانوں تک پہنچے، تو اب جناب حبیب نے کیا فرمایا؟ دونوں مقتل نے نقل کی ہیں۔ جناب حبیب امام حسین علیہ السلام کی طرف مڑتے ہیں، آقا اب یہ نماز آپ کے جد کے ساتھ ادا کریں گے، ہمیں موقع دیجئے، اجازت دیجئے۔ جناب نوح کشتی بنا رہے ہیں، یہ کشتی کاہے کی ہے؟ نجات کی کشتی، جو سوار ہو جائے اس وقت، جس وقت کشتی تیار ہو چکی تھی۔ اب اگر جناب امام حسین علیہ السلام وارث نوح نبی اللہ ہیں تو پھر کشتی نجات ان کی بڑی کشتی ہونا چاہیے، ان کی نجات اسرا ہونا چاہیے۔ اس چراغ ہدایت کی روشنی میں لو بڑھی بھی ہو، اٹھا کے دیکھ لیں، ائمہ سے روایت ہے، ہم سب کے سب چراغ ہدایت ہیں، ہم سب کے سب کشتی نجات ہے، لیکن امام حسین کی کشتی جلدی پہنچاتی ہے مقصد تک۔ طولانی مسافت کو کم کر دیتی ہے۔ آپ نے دیکھا نا کہ نوح جناب حر کی کتنی جلدی مسافت کتنی جلدی طے ہو گئی، اتنی طولانی مسافت ایک اظہار شرمندگی میں۔ ابراہیم خلیل اللہ بن رہے کیونکہ امتحان دیا، آواز آ گئی قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنے خواب کو سچا بنا دیا، دکھا دیا۔ بس اب ہم نے تمہاری قربانی کو قبول کر لیا، تمہاری اس قربانی کو بچا لیا ایک بڑی قربانی کے مقابل میں۔ لہذا جناب ابراہیم قابل ذکر ہے، قرآن میں علت ذکر بتائی جا رہی ہے کہ جناب ابراہیم کو یاد کرو، وہ اسوہ، ان کو اسوہ بناؤ تم۔ اس لیے کہ دیکھو وادی غیر ذی زر میں کس طریقے سے اللہ پر بھروسہ کر کے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر کے چلے گئے۔ ہدف یہی ہے کہ یہاں تیرا نام لیا جائے، نمازیں برپا ہو سکے۔
اور جس نے اپنے پورے گھر کو قربان کر دیا تاکہ نام خدا باقی رہے، جس کے فرزند کے بچانے کے لیے اب کوئی فدیہ نہ آیا ہو بلکہ وہ خود جس وقت میدان میں بھیج رہا ہو اللہ کو خطاب کر کے کہے پروردگار اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگار اس قوم پر گواہ رہنا، میں اب اس وقت اس جوان کو میدان میں بھیج رہا ہوں جو تیرے رسول سے صورت و سیرت میں مشابہ۔ وہ اس کے بعد فرماتے ہیں اذا کن اشتقنا الى زیارت نبی فانظرنا الیہ، جب بھی بڑا اشتیاق ہوتا تھا تیرے نبی کی زیارت کروں تو اپنے اس جوان کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ علی اکبر میدان کارزار میں گئے، کوئی فدیہ آیا تو یہ وارث ابراہیم ملیں گے کہ نہیں ملیں گے؟ اب جتنے مقاتل اٹھا کر کے دیکھیں تقریباً سبھی مقاتل نے جناب علی اکبر کی شہادت ایک فرق کے ساتھ، بعض مقاتل نے جناب مسلم کے ایک بیٹے جناب عبداللہ کو کہا ہے کہ وہ پہلے شہید ہیں، لیکن جن پر اتفاق ہے زیادہ تر ارباب مقاتل کا وہ جناب علی اکبر علیہ السلام ہیں کہ کربلا میں بنی ہاشم کی طرف سے سب سے پہلے شہید یہی ہے۔ یہ تاریخ ہے۔ مرحوم علی نقی صاحب یہاں پر اپنے استنباط کے ذریعے سے کہتے ہیں کربلا جائے تکلف نہیں ہے، کربلا احساس تکلیف ہے، ادائیگی ذمہ داری ہے، اور جس میں جتنی صلاحیت ہے اسی اعتبار سے اس کا امتحان لیا جا رہا ہے، اور وہ یہاں پر دلیل میں پیش کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جناب حر کو سب سے پہلے بھیجا، اس لیے کہ یہ ابھی آیا ہے، اس سے زیادہ امتحان نہ لیا جائے۔ حبیب بچپن کے دوست ہیں، ان میں تاپ زیادہ ہے، ان سے امتحان لیا جائے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں تجزیہ کرتے ہوئے کہ شاید یہی وجہ ہے کہ کربلا میں اصحاب نے اپنی قربانیاں پہلے دی ہیں۔ یہ اس بنا پر نہیں بلکہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب تک اصحاب موجود تھے وہ کسی امام کے رشتہ داروں میں سے کسی کو جانے نہیں دینا چاہتے، نہیں آپ نہیں جائیں گے، ہم موجود ہیں، لیکن ان کا یہ استدلال کہ میدان کربلا میدان تکلف نہیں ہے، جو ارادہ امام ہے، جو امام کا فیصلہ ہے وہ ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اب ان سے زیادہ امتحان نہیں، عباس سے زیادہ امتحان لینا ہے، عباس کی صلاحیت زیادہ ہے، عباس کا صبر و تحمل زیادہ ہے۔ کہتے ہیں اگر اس آئینے میں دیکھا جائے تو پھر علی اکبر علیہ السلام کے لیے جو نقل کہا جاتا ہے کہ وہ آخری شہید ہیں، اور یہاں پر آنے کے بعد ایک مرتبہ اپنی بے بسی کا اعلان کرتے ہیں، کہتے ہیں یہاں تک تو میرے اس گویا استنباط نے ساتھ دیا، لیکن میرے مولا یہ بتائیے علی اصغر کو علی اکبر کے بعد کیوں لے گئے؟ اور اس کے بعد یعنی جو جتنی دیر تک زندہ رہا کربلا میں اس کو اتنا زیادہ سخت امتحان دینا ہے، کیونکہ زیادہ دیر تک پیاسا رہنا ہے، زیادہ دیر تک زخمیوں کو دیکھنا ہے، زیادہ دیر تک لاشوں کو اٹھانا ہے۔ اس کے بعد فرماتے میرے آقا ارے آپ کی پیاس کی ایک انتہا پتہ ہے، عصر عاشور جب آپ کا سر تن سے جدا ہوا تو آپ کی پیاس کی آخری منزل تھی اے آقا، لیکن زینب کب تک پیاسی رہی؟ میں نے 2 شہادتیں نہیں پڑھی ہیں،
جو مشہور شہادتیں پیش کی جاتی ہیں، ایک چھوٹے بھائی علی اصغر کی، ایک بڑے بھائی علی اکبر کی۔ کہتے امام حسین علیہ السلام نے جب علی اکبر نے اجازت طلب کی ہے تو الفاظ کے ذریعے سے اجازت نہیں دی ہے کہ جاؤ تمہیں اجازت ہے، بلکہ اشارہ اللہ کو خطاب کر کے اشارہ ایسا کیا کہ میری طرف سے اجازت ہے۔ اور اس کے بعد علی اکبر علیہ السلام خیمے میں آئے، مقتل نے اشارے کیے ہیں کہ کبھی پردہ اٹھتا تھا اور کبھی پردہ گر جاتا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں جب علی اکبر خیمے سے باہر آنا چاہتے تھے تو بیویوں نے حلقہ بنا لیا تھا، بیویوں نے حلقہ بنا لیا تھا، اے اکبر تمہارے بعد کیا ہوگا؟ ارے تم ہی تو سہارا ہو امام حسین کے۔ اور یہاں پر کہتے ہیں کہ جناب سکینہ نے دامن پکڑا، جناب زینب ہے جو روک رہی ہے، رکاوٹ بنی، لیکن علی اکبر علیہ السلام کو اپنی ذمہ داری کے تحت اپنی قربانی پیش کرنا ہے، لہذا خیمے سے باہر آتے ہیں اور اس کے بعد باپ سے اجازت مل چکی ہے، میدان کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں کے بعد میں مقتل نہیں پیش کر رہا ہوں، احساس پیش کر رہا ہوں، غور کریے گا کہ امام حسین علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ علی اکبر میدان کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ابھی بڑھے ہی تھے، علی اکبر علیہ السلام گھوڑے پر ہیں، امام حسین پیادہ ہیں، لیکن کہتے ہیں علی اکبر نے اپنے باپ کے پیروں کی آواز سنی، قدموں کی آہٹ سنی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، امام حسین علیہ السلام تو پیادہ ہیں، علی اکبر علیہ السلام گھوڑے پر ہیں، یہ آہٹ قدم کی کیسے سن لی؟ بھئی ایک راستہ ہے، اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ آہٹ پہنچی علی اکبر کے کانوں میں تو ایک ہی راستہ ہے، جیسے حسین نے باپ نے اپنے بیٹے کو اجازت دے دی، ادھر اکبر نے ایڑ لگائی، ادھر حسین پیچھے دوڑے، اور اس کے بعد غضب ہو گیا، کہتے جنگ کرتے کرتے جنگ نہیں پیش کر سکتے، جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ درمیان جدال و جنگ میں واپس آتے ہیں، یا بتا العطش قد قتلنی، آقا پیاس مارے ڈالتی ہے، آقا پیاس مارے ڈالتی ہے، بابا ممکن ہے کیا کہ ایک گھوٹ پانی مل جائے؟ الگ الگ ذاکرین اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام مجبور اس وقت ہیں، ظاہری حالات کی بنا کے اوپر ایک ہی جملہ کہتے ہیں، یا بنیا ہاتھ لسانک، اپنی زبان کو لے کر کے آؤ، اپنے دہن میں رکھا۔ اکبر نے زبان کھینچ لی، میں تو کہتا ہوں حسین کو بتانا تھا میرے لال، تمہارا باپ تم سے زیادہ پیاسا ہے، اپنی انگوٹھی کو اتارا، اکبر کے دہن میں رکھا، میدان میں اکبر دوبارہ، ارے تھوڑی دیر جنگ کے بعد ایک مرتبہ اکبر اتنے زخمی ہو چکے کہ گھوڑے پر سنبھل نہیں پائے، اپنے آپ کو ارے گھوڑے کی گردن میں ڈال دیا، غضب ہو گیا۔ مرحوم فلسفی پڑھا کرتے تھے کہ اب یہ گھوڑا درمیان جنگ و جدال میں کہ جب کہ لشکر دشمن کا تھا، چاہتا یہ تھا کہ خیام حسینی تک پہنچا دے، لیکن میدان کارزار میں گرد و غبار اتنا تھا کہ غلطی سے وہ دشمن کی طرف بڑھا، ارے ابھی اکبر کا دم نہیں نکلا تھا، جدھر سے گزرتا تھا تلواروں کے وار پڑتے تھے۔ یہی وجہ ہے مقتل کے جملے ہیں، فَقْتَوْا اِرْبًا اِرْبًا، ارے اکبر کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ اکبر کے سرانے پہنچتے ہیں، یا بتا علیکہ منی السلام، اے بابا میرا آخری سلام قبول ہو۔ علی اکبر کے لاش پر کربلا میں امام حسین علیہ السلام کہتے 3 مرتبہ بآواز بلند گریہ کیا انہوں نے۔ ان میں سے ایک موقع جب عباس نے آواز دی تھی، دوسرا موقع جب اکبر کی لاش پر پہنچے، تیسرا موقع جب علی اصغر کا لاشا لے کر لوٹ رہے۔ کہتے ہیں جناب زینب نے
وقت کے امام کی جو حفاظت کی ہے، ان مراحل میں سے ایک مرحلہ یہ بھی ہے کہ جس وقت امام حسین اکبر کی لاش پر پہنچے ہیں تو جناب زینب کو محسوس ہو گیا اگر اس وقت ہم باہر نہ نکلے تو کہیں حسین دم نہ توڑ دے۔ خیمے سے زینب نکلی، اپنے آپ کو لاشے پہ گرایا، امام نے زینب کو خیمے میں واپس کیا اور اس کے بعد کہتے ہیں بنی ہاشم کے جوانوں آؤ اپنے بھائی کو کے جنازے کو اٹھا کر کے لے جاؤ۔ پھر مرحوم فلسفی کہتے ہیں کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ امام حسین کے لیے کہا جائے کہ یہ اتنے ضعیف اور کمزور ہو گئے کہ اپنے جوان بیٹے کے لاشا نہیں اٹھا سکے؟ کہتے یہ نہیں کہہ سکتے ہم، لیکن ہاں اس کی وجہ دوسری ہے۔ کہتے مگر مقتل نے نہیں لکھا کہ فقدہ اربن اربا، اب جب حسین جنازے کو اٹھانا چاہتے تھے تو جدھر سے اٹھاتے تھے ادھر کا حصہ ہاتھ میں آ جاتا تھا۔ اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ مل کر سہارا دے اکبر کے لاش۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بہرحال ہم سب سے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار جب تک زندہ رہیں عزادار باقی رہیں، پروردگار عزاداری کے ساتھ اس دنیا سے اٹھیں، جہاں جہاں ظلم و رائے ظالموں کو نیست و نابود کر دے، مظلوموں کی حفاظت فرما، اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں بھی ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ مخصوصاً ان حالات میں تمام عزاداران مظلوم امام کی حفاظت فرما، جو لوگ مریض ہیں ان کو شفا عاجل عنایت فرما، اس سرزمین سے اس بیماری کو ختم کر دے، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔